باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعو تمام مومنین کو جو عالی مدد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں. ایک انتہائی جاہل اور ہر دھرم قسم کا ناسوی ہے جو ٹک ٹاک پہ آئے دن کونوں کی بکواس کر رہا ہوتا ہے اور اس کی درجنوں کے حساب سے ویڈیوز مومنین و مومنات نے فقیر کی طرف بھیجی. پہلے تو مجھے ایک بات نظر سمجھ نہیں آتی ان کا پتہ نہیں مذہب کون سا، یہودی ہے یا یہودیوں کی بات ہے. جیسے کہ ہمارے مذہب میں اگر کلمہ پڑھ لے، کلمے کی سزا ہے کہ ہمارے مذہب میں اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھ لے تو اس کی پچھلی زندگی معنی نہیں رکھتی. ہمارے لیے اللہ تعالی کی معنی رکھتی، وہ پچھلی زندگی کے قسم کے گناہ صاف ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالی نے اس کو ہدایت دے دی. لیکن رفضیوں کی جو بالکل بکواس ہے 40 سال تک کافر ہے، 40 سال تک کافر ہے، اور تمہارے جو دوسرے باتیں میں نہ لوں وہ تمہارے مشرک ہیں، پھر تم لوگ کہنا جاتے ہو. لیکن بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے الحمدللہ کتنا پیارا مذہب ہے. اگر اس میں کوئی بندہ کلمہ پڑھ لے تو اللہ تعالی اس کو گناہ پچھلے نہیں دیکھتا، اللہ تعالی نے اس کو ہدایت دی. آگے اب اس پر اللہ پاک نے کوئی ہدایت دی، اچھے کام کرے، اس کی پچھلی زندگی کے گناہ صاف ہو گئے. لیکن رفضیوں کا مذہب یہ کوئی یہودی ہے، یہودیوں کی سستی سٹیں، مجھے اس چیز کا نہیں پتہ کہ ان کے مذہب میں کلمے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کلمے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. حساب بتائیں تیرے منہ چلو. جی سامعین کرام یا قدر، تو ڈیفینیٹلی آپ نے اس جاہل کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی، بلکہ جاہل کہنا بھی اسے جاہلوں کی توہین ہے. یہ اس قدر بڑا ابو جہل کی اولاد ہے، اور ایسے نو ڈاؤٹ دیٹ ایسے لوگ ہوتے کسی اور کا مشہور کسی اور کی اولاد ہو جاتے ہیں. ہاں جی، کیلا کون کھاتا ہے اور کون کھلاتا ہے، الحمدللہ ہم پورا تجھے آج ڈبے میں بند کر کے جائیں گے. اس دانتوں والی چڑیل کو پہلے بھی ہم نے جواب دیا تھا، لیکن یہ دانت بڑی باز نہیں آتی، تو پھر ڈیفینیٹلی اس دوندے بکرے کو پکڑ کے کلین بولڈ کرنا ہی پڑتا ہے. 3 نام دیے تجھے، یاد رکھیں اسی نسبت سے. اس نے جو بکواس کی تمہارے وہ ابو جو نعوذ باللہ من ذالک مشرک مرے تھے، اعوذ باللہ تعالی، یعنی کہ والد حیدر کرار حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ. تو میں درجنوں دفعہ دلائل دے چکا ہوں الحمدللہ ان کی اپنی کتابوں سے، شیعہ سنی دونوں کتب سے باقاعدہ، کہ جناب ابو طالب صلوات اللہ علیہ کامل الایمان شخصیت تھے. کل ایمان کے بابا کے ایمان پر بکواس کرنے والوں کا بھی اپنی کتابیں کھول کے پڑھ دو. لیکن کیا کیجیے جناب کہ جب ہر دھرمی سر چڑھے تو کتابیں کیوں پڑھنی ہیں ہم نے؟ بس آئیں بائیں شائیں کیا، فیس بک اور گوگل سے ایک کوئی ٹوٹے پجے حوالے اٹھائے، انہیں ویسے لا کے ویڈیو میں پوسٹ کر دیا، نہ اس حوالے کی کوئی حیثیت دیکھی، نہ اس کا کوئی تدارک کیا. تو آئیں ہم آپ کو علماء اہل سنت کی پوری کتابیں جناب ابو طالب کے ایمان پر نہ صرف دکھائیں گے بلکہ ریکمنڈ بھی کریں گے. سب سے پہلے یہ نذیر احمد انصاری صاحب، انہوں نے یہ ابو طالب محسن رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ کے اوپر انہوں نے مستقل پوری کتاب لکھی ہے. احمد رضا بریلوی کی کتاب شرح المطالب کے جواب میں، اور کڑا کے نکال کے رکھ دیا احمد رضا بریلوی کی اس کتاب کے اندر. یہ بہت محققانہ کتاب ہے. اسی طرح سامعین گرامی قدر یہ علامہ فیاض احمد صاحب کی کتاب طالب سراج منیر، جناب ابو طالب صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے انہوں نے لکھا ابو طالب کا یتیم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ اور حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے. اور مزے کی بات تو یہ ہے سامعین گرامی قدر کہ اب علماء اہل سنت نہ صرف ایمان ابو طالب بلکہ فضائل حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ پر کتابیں لکھنا شروع ہو گئے ہیں. جیسے علامہ نجم شاہ محمد علی نجم شاہ نوشاہی صاحب، ان کی کتاب حضرت عظمت سیدنا ابو طالب صلوات اللہ علیہ. پھر اسی طرح سامعین گرامی قدر اس بات ایمان ابو طالب علامہ سائم چشتی صاحب، اور علماء دیوبند میں سامعین بالخصوص محمد اشرف قریشی صاحب، ان کی کتاب والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ، انہوں نے بھی مستقل پوری کتاب لکھی ہے. پھر جسٹ لائک دیٹ سامعین گرامی قدر یہ پیر کرم شاہ رضوی صاحب کی تحریر کی روشنی میں حضرت ابو طالب صلوات اللہ علیہ. اور اسی طرح سامعین گرامی قدر یہ مولانا منشا تابش قصوری صاحب کی سیدنا ابو طالب صلوات اللہ علیہ. اینڈ جسٹ لائک دیٹ سامعین گرامی قدر استاذ الاساتذہ اور اہل سنت کے اندر امام المناظرین کہلائے جانے والے حضرت عطا محمد بندیالوی گولڑوی صاحب، ان کی کتاب تحقیق ایمان ابی طالب صلوات اللہ علیہ، انہوں نے بھی مستقل پوری کتاب لکھی ہے. اسی طرح سامعین گرامی قدر ایک انتہائی محققانہ کتاب جو عصر حاضر کے ایک اہل سنت محقق علامہ صداقت علی فریدی صاحب، فاضل جامع فریدیہ صاحبال، انہوں نے لکھی ہے عرفان ابو طالب صلوات اللہ علیہ قرآن عظیم. اور مستقل بہت سی سامعین گرامی قدر اسی طرح بہت سی مستقل کتابیں ہم جناب ابو طالب صلوات اللہ علیہ کے ایمان پر دکھا سکتے ہیں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ ان دس سینیریو، شیخ الحرمین شیخ احمد بن زنی دہلان المکی، ان کی کتاب اصل المطالب فی نجات ابی طالب صلوات اللہ علیہ. تو عزیزان محترم 10 سے زائد 10 میں دکھانے کو اور بھی دکھا سکتا تھا، لیکن 10 علماء اہل سنت نے مستقل کتابیں لکھی جناب ابو طالب صلوات اللہ علیہ کی ایمان مبارک پر، ان کے مومن کامل ہونے پر. بلکہ کچھ علماء نے معصوم بھی لکھا ہے، صرف ائمہ نہیں، ابو طالب صلوات اللہ علیہ کو بھی معصوم لکھا تمہارے گھر کے علماء نے. تو سامعین گرامی قدر اب یہ بیچارہ خود کیلا کھائے گا، سیب کھائے گا، یا مالٹے کھائے گا، یا سیدھا تربوز لے گا، اس کا میں کوئی ابھی یہاں پہ گارنٹیڈ بات نہیں کر سکتا. البتہ یہ بات تو پکی ہے کہ شرافت کی پڑیا کہاں گئی اور کہاں گھسی سمجھ میں آئے گا ہوگا دندو صاحب. تو سامعین گرامی قدر اب اس نے جو باتیں کی ہیں کہ جو ایمان لے آئے، جو کلمہ پڑھ لیا، ان کے گزشتہ گناہ اللہ نے معاف کر دیے، یہ ہے وہ ہے، گناہ معاف ہو سکتے ہیں، کفر و شرک اللہ معاف نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیں. اور تم تو وہ جو انبیاء صلوات اللہ علیہ مجمعین تک پہ شرک کے فتوے لگاتے پھرتے ہو اور ان عبارات کو بھی صحیح کہتے ہو، جس طرح ابن عبد الوہاب نجدی ملعون نے کتاب التوحید میں حضرت آدم اور بی بی حوا سلام اللہ تعالی علیہ پر یہ شرک کا فتویٰ لگایا تھا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. خیر سامعین گرامی قدر باتیں کہنے کو بہت ساری ہیں. اب یہ طبقہ اٹھ کے ہمیں نعوذ باللہ من ذالک ایمان کا بتائے گا جو استغفر اللہ ثم استغفر اللہ قرآن کو پیشاب پہ لکھنے سے جائز کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو عمر کے ہمیں بتاؤ کہ ایمان کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ہم تو ماننے والی کل ایمان کے ہیں، تو ماننے والی ان کے ماشاءاللہ جنہیں کسی کو 60 سال، کسی کو 65 سال، کسی کو 40 سال میں کلمہ پڑھنا نصیب ہوا ہے.
जी वो 40 साल ये तो ये है वो है। तो जब तुम्हारे बाबों ने इस्लाम ही तब कबूल किया था, वो भी किस नजरिए से किया था मैं अभी बताता हूं। तो उन्होंने इस्लाम ही उस एज में कबूल किया, तो तुम्हें क्यों मौत पड़ती है? या तो लिखो ही ना, या तो लिखो ही ना कुतुब सय्यद और तारीख में। खैर सामने ग्रामीण कदर, जरूरी नहीं है कि जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर कलमा पढ़ा हो उसने दिल से कलमा पढ़ा हो, जरूरी नहीं है। इस अमर को अल्लाह ने बाकायदा तारीफ कल्ब के लिहाज से पॉइंट आउट किया है सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में, जहां अल्लाह ने मुअल्लफत कुलूबहुम के तहत इन लोगों को मेंशन किया है। और ऐसे लोगों को सामने ग्रामीण कदर सहाबा नहीं कहा जाता, ऐसे लोगों को कहा जाता है तुलका, जो जान के खौफ से या पैसे लेकर इस्लाम लाएं और सोने पे सुहागा। अल्हम्दुलिल्लाह इनके घर के आलिम क़ारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब ने पूरी किताब लिखी है मुस्तकिल इसी मौजू पर, अस्सहाबा व तुलका। ये मेरे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, पीडीएफ की औलाद का भी इसलिए किताबें खरीद तुझे पता चले। अस्सहाबा व तुलका, इनके घर के आलिम ने मुस्तकिल इसी अमर पे पूरी किताब लिखी है, पूरी किताब, और ये 712 सफ़े पे मुश्तमिल तहकीक है। सामईन मुहतरम, मैं कहता हूं काली पीली नीली कोई किताब तो पढ़ ले भाई। शिया किताबों के अगर स्कैन पेजेस भी दिखाता है वो भी इंटरनेट से उठाए हुए, और कभी तूने खुद कोई तहकीक की मरी है? वाकई लिटरली इस बंदे ने सही अपना नाम रखा हुआ फनकार, वाकई, क्योंकि ये सिर्फ फनकारियां लगा सकता है, इल्म नाम की इसमें कोई चीज नहीं है। तो इस दोंदे बकरे को अल्हम्दुलिल्लाह जो हम जवाब दे सकते थे आपके सामने दिया फिलहाल, और इतनी अगर थोड़ी सी भी गैरत होगी ना तो इतने जवाब पे इंसान का बच्चा बन जाएंगे, वरना अभी पीछे वाले बहुत पड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रज़ात कबीर तक छोड़ के आऊंगा, बंदे का बच्चा बन जा, मैं फिर कह रहा हूं इंसान का बच्चा बन जा, फालतू बकवासात ना कर, एंड ये अपने पसंद के रज़ीले पुटवा लेगा, इंसान बन। गेट आउट।